معلوماتی نعت کے بعد ہم نے جذباتی نعت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جذباتی نعت کے بعد آج ہم انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے کہ رسمی نعتیں کون سی ہوتی ہیں۔ ایسی نعت جو نثر کے طور پر کہی جائے، بغیر طرز کے، بغیر ترنم کے، بغیر اس کو گنگنائے، جس طرح ہم سبق پڑھتے ہیں یا جس طرح ہم بات کرتے ہیں، اس طرح اگر نعت کو اس انداز میں پڑھا جائے، یہ بالکل انتہائی سادہ ترین طریقہ ہوتا ہے۔ اس سے مزید سادہ طریقہ ناممکن ہے۔ تو یہ والی جو نعتیں ہیں جو انتہائی سادہ طریقے پہ پڑھی جاتی ہیں، بالکل سادہ انداز میں پڑھی جاتی ہیں، وہ رسمی نعتیں کہلاتی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء و خطیب حضرات جو ہوتے ہیں، یہ بیان شروع کرنے سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ پڑھنے کے بعد یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جس طرح مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اس انداز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء و خطیب جو ہیں، یا آپ کسی نیٹ پہ بیان سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیانات سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ، تو اکثر خطیب حضرات کیا بلکہ تقریباً سارے ہی، اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بھی حمد بیان کرتے ہیں، حمد کے بعد ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ، محبتوں کا نذرانہ ضرور بضرور پیش کرتے ہیں۔ تو حمد باری تعالیٰ اور خطبے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ علماء درود و سلام والی جو آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر اس کے بعد باقاعدہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ، اور پھر درود و سلام کے صیغے پڑھے جاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ یہ 4 صیغے جو ہیں یہ معروف ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھے اچھے پیارے پیارے درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، جس طرح الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سیدی کا لفظ جو ہے وہ بعض علماء ہمارے اضافی استعمال کرتے ہیں، اور یہ اچھا ہے ماشاءاللہ، یہ یوں سمجھیں کہ درود و سلام کی برکات کو مزید اضافہ کرتا ہے۔ لیکن جو عام رائج ہے درس و بیان، جو خصوصاً جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ دیتے ہیں، تو انہوں نے 4 صیغوں کو رائج کیا۔ یہ انتہائی مختصر ہیں، جامع ہیں، خوبصورت ہیں، اور چونکہ یہ مرشد کریم نے اس کو رائج کیا، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ پڑھتے ہیں تو مرشد کریم کو بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کو دل کرے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں بعض علماء، تو یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور مختلف علماء اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس دوران جو نعتیہ جملے کہے جاتے ہیں، یہ انتہائی سادہ نعت ہوتی ہے، بغیر طرز کی ہوتی ہے، بغیر ترنم کی ہوتی ہے، بغیر لے کی ہوتی ہے، اور اس کا انداز بالکل سادہ اور بالکل علیحدہ عجزی والا انداز ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسمی نعت۔ جس طرح لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ تو یہ ایک مطلب مثال میں نے عرض کی۔ اس کی جو دوسری مثال ہے وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری مدحت میری بولی،
تیرا رستہ میرا ہادی، تیری خوشبو میری چادر، تو خزانہ میں ہو جھولی، تیری یادیں میری وادی، تیرے تیور میرا زیور، تیرا سایہ میری کایا، تیرے ذرے میرے دیپک، تیرا شیوا میرا مسلک، تیرا جھونکا میری ڈولی، ورفعنا لک ذکرک۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں۔ اب کسی بھی انداز کو، کسی بھی نعت کو اس انداز سے، سادہ نعت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، رسمی نعت کے انداز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت، جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا۔ اور اس کے مزید اشعار وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد کو میرے دل سے بھلائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ تو ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، ان کی آنے کی گھڑی ہے وہ ہیں آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا۔ اور آخر میں خالد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہیں خالد محمود، یہ فرماتے ہیں کہ آخری مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا۔ تو یہ رسمی نعت، یہ رسمی انداز رسمی نعت ہے۔ اب جب جو شیریں نعتیں ہوں گی، جذبے والی نعتیں ہوں گی، ان کو ہم جذباتی نعت کہہ لیں گے، جو معلوماتی نعت ہوں گی ان کو معلوماتی نعت کہیں گے، اور یہ جو سادہ انداز میں پڑھی جائیں گی اور اس کو رسمی نعت کہیں گے۔ خطیب حضرات کے علاوہ یہ رسمی نعت والا جو انداز ہے اور رسمی نعتیں ہیں، یہ نقیب حضرات بھی کچھ حد تک اس کو پڑھتے ہیں، جو بغیر ترنم اور بغیر طرز کی ہوتی ہے، یہ نقیب حضرات بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس میں مختلف اشعار کو وہ جوڑتے ہیں، مختلف اشعار کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بیان کریں گے، یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ نعت شریف پڑھیں گے۔ اچھا، رسمی نعتیں جو ہیں یہ جیسے مثال کے طور پہ کچھ سیاسی جلسہ ہے جس میں تلاوت ہوتی ہے، تو تلاوت کے بعد جو نعت پڑھی جاتی ہے یہ عموماً رسمی نعتیں ہی اس کو کہیں گے، چونکہ یہ رسم کے طور پہ رواج کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں، تو جیسے نام سے بھی اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو سیاسی جلسہ ہے، اب وہ تو سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن چونکہ اللہ رسول کے نام کے ساتھ برکت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک رسم ہے کہ مسلمان کے ہاں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ بزم ادب ہو، چاہے وہ سیمینار ہوں، جہاں بھی کوئی بھی میٹنگ ہو، کوئی بھی کانفرنس ہو، اس کا ایجنڈا کوئی بھی ہو، یا وہ اس کو کہہ لیں مدنی مشورہ، اگر ہم انتہائی اسلامی نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں، مدنی مشورہ ہو، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو جرگے ہوتے ہیں، جیسے کوئی مسئلہ ہے کسی خاندان میں کچھ اس طرح، تو حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے، اور عموماً یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ ہر کام کا ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور نعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، تو پھر اس کو ہم رسمی نعت کہہ سکتے ہیں۔ رسمی نعت پہ ہم نے دیکھا کہ علماء بھی اس میں رسمی نعت پڑھتے ہیں، عموماً نقیب حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو رسمی نعتیں ہوتی ہیں یہ رسم کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہم نے آج کل کے دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے، اس کو محفل نکاح کہیں یا نکاح کی رسم کہیں، محفل مطلب کہیں، یہ حالانکہ سنت ہے، تو یہ جو مطلب
بیٹھک ہوتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، تو اس میں بھی تلاوت اور نعت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی رسمی نعت کہیں گے۔ چونکہ اہل سنت کی کوئی بھی جب بیٹھک ہوگی، کانفرنس ہوگی، کوئی جرگہ ہوگا، تو یہ رسم کے طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نذران عقیدت بھیجا جاتا ہے، اور یہ سادہ ہوتا ہے، اس کو ہم رسمی نعتیں کہہ سکتے ہیں۔ ویسے یہ رسمی نعت اگر اس کو خالصتاً اس کی تعریف دیکھیں تو یہ اس کی تعریف یہ بنے گی کہ بغیر طرز کی جو نثر میں پڑھی جائے اس کو ہم کہیں گے، لیکن اگر یہ کسی محفل میں رسمی طور پہ پڑھی جائے تو یہ نعتیں بھی رسمی ہی کہلائیں گی۔ اچھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، یہ طرز کے طور پہ بھی نعت خوانوں نے پڑھی ہے۔ اسی طرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی طرز کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں، اور جو کلاسیکل نعت خواں ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور جو ابھی معروف نعت خواں ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو نعتیں ہیں یہ طرز میں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن پہلے وقت میں یہ نثر کے طور پہ پڑھی جاتی تھی، اور ابھی بھی بعض جگہ یہ نثر کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ اب رسمی نعت کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی نعتیں رسمی کہلائیں گی اور ان کا پڑھنے کا انداز۔ اور بعض نعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہیں کسی اور کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی محفل میں پڑھی جائیں گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رسمی نعتیں۔ یہ جب ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ محفل کون سی ہے، جیسے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اِثارِ ثواب کی محفل ہے، تو اِثارِ ثواب میں کی جو محفل ہے اس میں ایک باقاعدہ طور پہ چند نعتیں ہیں وہ پڑھی جانی چاہیے۔ ان میں اب ناموس رسالت کے حوالے سے نعت پڑھیں تو حرج نہیں ہے، لیکن موقع محل نہیں ہے نا، تو یہ ہم دیکھ لیں گے۔ ہم جب اپنی ڈائری پہ نعتیں لکھیں گے کہ یہ جذباتی نعتیں، یہ معلوماتی نعتیں۔ معلوماتی نعتیں عموماً میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ عموماً جہاں پہ بوڑھے موجود ہوں، بوڑھے ہوں، جہاں پہ نوجوان بھی ہوں، بچے بھی ہوں، اور ان کی تربیت کرنا مقصود ہو، ان تک پہنچانا ہو، تو یہ اس طرح کی نعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور ساتھ اس میں وضاحت بھی کریں گے تو اچھا ماحول بنے گا، نعت خواں کے لیے اچھا ہوگا۔ چونکہ مشکل کلام پڑھیں گے، معلوماتی نعت تو پڑھیں گے لیکن مشکل کلام پڑھیں گے اور ساتھ سمجھائیں گے نہیں، تو وہ پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے سر کے اوپر سے باتیں گزرنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمیں اپنی ڈائری میں باقاعدہ طور پہ ان کو الگ الگ کیٹیگریاں بنائیں گے کہ یہ سارے ثواب کے لیے محفل کے لیے نعتیں ہیں، یہ چند نعتیں 50 100 200 50 1000 500 نعتیں یہ کس کی ہیں؟ یہ جناب میلاد کی محفل کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ 500 کس کی نعتیں ہیں؟ یہ 500 وہ والی نعتیں ہیں جو ناموس رسالت کے حوالے سے یا جو جذبے کے حوالے سے جو جذباتی جو محافل ہوتی ہیں، یا جیسے وہ احتجاجی ریلیاں ہیں یا احتجاجی کوئی پروگرام ہے۔ ہم نے بھی پچھلے دنوں الحمدللہ ایک جب یہ 4 زیارات کو شہید کیا گیا تھا عرب شریف میں، تو ہم نے الحمدللہ اپنی مسجد میں ایک باقاعدہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس میں ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی جو برکات تھیں اس کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور آخر کے چند جملوں میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ ہم نے پروگرام جو ہے وہ ایک طرح سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ سرکار کے تبرکات کی اتنی بڑی شان ہے، اور یہ عرب کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ شہید کیا، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باقاعدہ پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلائی تبرکات کے تحفظ کے لیے۔ تو برحال یہ پھر الگ الگ کیٹیگرائز مطلب اس کو کریں گے۔ تو جہاں پہ ہم نے سیاسی جلسوں میں بھی ظاہر بات ہے کہ ہمیں بلایا جائے گا، تو پہلی بات تو نہ جائیں، چونکہ ہم سیاست سے دور رہنا بہتر ہے۔ تو اگر آپ چلے ہی جاتے ہیں تو آپ نعت پڑھ کے وہاں سے نکل آئیں۔ تو یہ چند نعتیں، رسمی نعتیں جو نا ان مقامات پہ پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے کوئی بزم ادب ہے، اب سکول میں بزم ادب ہو رہا ہے تو آپ نے وہاں پہ رسمی نعت پڑھنی ہے، ترنم کے ساتھ پڑھیں یا بغیر ترنم کے پڑھیں۔ ویسے جو ترنم کی ہوگی وہ الگ تعریف میں آئے گی، لیکن رسمی نعتوں کو نا یہ اس کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ بغیر ترنم کے پڑھیں یا ترنم کے ساتھ بھی پڑھیں۔ تو یہ جو سیاسی جلسے ہیں، جرگے ہیں، بزم ادب ہیں، کنفرنسز ہیں، دنیا کی جو دنیا داری کی محفلیں ہوتی ہیں، اس میں جو رسم کے طور پہ نعت پڑھی جائے تو آپ اس کو اس کیٹیگری میں رکھیں، وہ والے کلام رکھیں جو ان موضوعات پہ کے مطابق ہوں۔
گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔